السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ لفظی ترجمہ۔ ان بے شک المنافقین منافقین یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو حالانکہ وہ خادعہم دھوکہ دینے والا ہے انہیں، وَإِذَا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ طرف نماز کے، قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں کسالىٰ انتہائی سستی سے، یراؤون وہ دکھاوا کرتے ہیں الناس لوگوں کو، ولا اور نہیں، یذکرون وہ یاد کرتے اللہ کو، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑا، مذبذبین متذبذب ہیں، بین ذالک درمیان اس کے، لا الی نہ طرف، ہؤلاء ان لوگوں کے، ولا اور نہ الی طرف، ہؤلاء ان لوگوں کے، ومن اور جسے یضلل اللہ بھٹکا دے اللہ، فلن تو ہرگز نہیں، تجد آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، سبیلاً کوئی راستہ۔ جی تو ہماری آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک منافقین وہ دھوکہ دیتی ہیں اللہ کو، حالانکہ وہ دھوکہ دینے والا ہے انہیں۔ بظاہر تو منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا ساتھ دینے کی بجائے مشرکین اور کفار کا دیتے تھے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کی طرف ہیں، مسلمان یہی سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ بظاہر انہیں دھوکہ دے رہے تھے، یعنی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سچے ہیں، انہیں نہیں پتہ چل رہا مسلمانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے، حالانکہ وہ دھوکہ دینے والا ہے انہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دینے والے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں طرف نماز کے، وہ کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی سے۔ منافقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑتے ہیں، یعنی کہ بہت، ایک تو اینڈ ٹائم پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، دوسرا بہت سستی کرتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر نماز پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھیں بھی بے دلی سے پڑھتے ہیں اور آخری ٹائم پہ پڑھتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یا ہم یہ کام نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ ہے کہ صرف دکھاوے کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو بہت کم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے منافقوں پر سب سے بھاری نماز فجر اور نماز عشاء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز فجر اور نماز عشاء اگر لوگوں کو اس کا اجر پتہ چل جائے، یہ جان جائے، تو وہ گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ آپ دیکھیں گے واقعی نماز عشاء اور نماز فجر میں لوگوں کی نماز پڑھنے کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اس لیے یہ ریزن ہوتی ہے کہ نماز فجر میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور نماز عشاء میں کام شام دن کا کام شام کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا اجر کتنا زیادہ، یعنی کہ نماز عشاء اور نماز فجر کا اجر زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ بات کہی ہے، تو اس سے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم بے شک جس حالت میں بہت زیادہ تھکاوٹ بھی ہو، ہمیں نماز عشاء ادا کرنی ہے۔
ٹھیک ہے جی، آگے ہے ہماری آیت نمبر 143 میں متذبذب ہے درمیان اس کے اور نہ طرف ان لوگوں کے اور نہ طرف ان لوگوں کے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے ڈاواں ڈول ہی رہتے ہیں، نہ وہ ایمان والوں کی طرف مکمل طور پہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ مشرکین کی طرف ہو سکتے ہیں، کیونکہ منافقین کا کام یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں جس طرف زیادہ انہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اسی طرف ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے بھٹکا دے اللہ تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیں پھر اسے کوئی بھی راستہ نہیں دکھا سکتا، جتنی مرضی کوئی کوشش کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تب بھٹکاتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ گناہوں کے سپرد کر دیتا ہے اور بالکل بھی کوشش نہیں کرتا کہ وہ دین پہ چلے۔ ہمارا لیسن یہی تک تھا، اور ہمارے لیے آج کا لیسن یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر چیک کرنا ہے کہ ہم نمازوں میں سستی تو نہیں دکھا رہے، ہماری نماز فجر نماز عشاء تو قضا نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہم بھی منافقین کی صف میں کھڑے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑیں اور اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، نماز عشاء اور نماز فجر کی پابند بنے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔